السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، اس گفتگو کو آپ پورا سنیں، ادھورا نہ چھوڑیں، بیچ میں نہ چھوڑیں۔ یہ دیوبندیوں کے مفتی انس صاحب ہیں جن سے میری گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو کا نتیجہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ کال کٹ کر کے فرار ہو گئے ہیں، ہر جگہ پھنستے چلے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے حضرات، اس گفتگو کو پورا سنیں، آدھا ادھورا نہ سنیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ حضرات کی۔ ہلو جی ہلو، جی نور حسن بول رہا ہوں۔ جی فرمائے۔ کیا حال ہے؟ بخیر ہے الحمدللہ۔ کہاں سے ہیں مفتی انس صاحب؟ بہار مدھوبنی۔ اچھا، بہار مدھوبنی سے ہیں۔ جی آپ کہاں سے؟ جی میں بریلی شریف کے پاس رامپور سے ہوں۔ اچھا رامپور، جی ماشاء اللہ۔ سردی ادھر زیادہ ہے کیا؟ جی یہاں 12-15 گھنٹے کی رات ہوتی ہے۔ اچھا، سردی کافی ہے، کوہاسا لگا رہتا ہے 11-12 بجے تک دن میں۔ اچھا، تو کہاں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں آپ بھی؟ ہلو 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 جی مفتی صاحب، ہلو، آپ کی آواز نہیں آ رہی مفتی صاحب ادھر سے۔ ہلو، ہاں ادھر سے آپ کی آواز ختم ہو گئی تھی۔ اچھا جی، ایئر فون لگائے ہوئے کیا؟ نہیں۔ اچھا، نیٹ ورک کی پرابلم ہے شاید۔ جی اچھا، سب بخیر ہے الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ آپ سنائیے۔ ہم سب بخیر ہیں۔ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں کہیں اور سے؟ باندہ سے۔ اچھا، باندہ ضلع سے۔ جی اچھا، آپ بھی دیوبندی مسلک سے ہوں گے نا؟ جی اچھا، آپ؟ جی میں تھا پہلے دیوبندی مدرسے میں پڑھائی کی تھی میں نے۔ جی ہمارے گھر والے پہلے سے ہی سنی حنفی بریلوی ہیں، اور الحمدللہ میں بھی سنی حنفی بریلوی ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ۔ ہمارے رشتے کے ماموں تھے تو انہوں نے دیوبندی مدرسے میں داخلہ کرا دیا تھا میرا۔ دھوکے سے ہو گیا تھا؟ ہاں، جانکاری نہیں تھی نا، بچے کو کیا معلوم۔ اور پھر ہمارے نہیں، اصل میں ماموں کو جو ہے نا، نہیں، ماموں ہمارے وہ جو رشتے کے ماموں تھے وہ خود ہی دیوبندی تھے، انہوں نے بھی دیوبندی مدرسے میں تعلیم حاصل کی تھی۔ جی چلیے، جو بھی جس راستے پہ ہو ہے، سب اللہ کے ہی جانب لوٹ کے جانا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ انسان کچھ غلطیاں کرتا ہے جس کی وجہ سے سزا پائیں گے ہم لوگ۔
مگر غلطی کی تو سزا معاف ہے، مگر کفر اور شرک کی سزا معاف نہیں ہے. جی گناہ انسان سے اتنے ہو جائیں کہ زمین سے آسمان تک جو ہے بھر جائیں، پھر بھی اللہ تعالی گناہ کو معاف فرمائے دے گا، مگر شرک اور کفر جو ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. بے شک اللہ ہی سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. بے شک. اور سب جی وہی ٹھنڈی کا ہے، اچھا آرام کر رہے تھے. اچھا اچھا اچھا. تو پڑھاتے ہوں گے آپ؟ جی ایک مدرسہ شروع کر رہے ہیں. اچھا. پہلے ممبئی میں پڑھاتا تھا، جی. یہاں آئے تو کسی صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب مدرسہ کھولیے. اچھا. تو اسی پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. چلیے اچھی بات ہے. مگر لوگوں کو، لڑکوں کو، بچوں کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیے ضرور. اگر محبت نہیں ہوگی تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے. جی جی جی. مگر جو علماء دیوبند کے 4 بڑے اکابر ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اللہ رب العزت کی شان میں، اولیاء اکرام کی شان میں بڑی سخت توہینیں کی ہیں. اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب تک کہ بچہ اپنے نبی کی شان و عظمت نہیں جانے گا تو اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں آئے گی. بالکل صحیح بات. جی. دیکھیے دنیا میں کتنے دن رہنا ہے؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال لاسٹ. اور اس ٹائم 100 سال کی زندگی نہیں ہو رہی ہے. آدمی 40 سے 50 60 سال کی زندگی میں، عمر میں گزر جا رہا ہے اکثر، ہے نا؟ جی. جو پرانے لوگ ہیں وہی ملیں گے آپ کو 70 80 سال کی عمر کے، 100 سال کی عمر کے. باقی اس ٹائم کی جو تاتی ہے وہ 100 سال تک بھی نہیں پہنچ پا رہی ہے. کیوں؟ آپ کی تعلیم کہاں تک ہے؟ جی میری تعلیم تو کچھ زیادہ نہیں ہے، پر عقائد کے تعلق سے الحمدللہ دیوبند کا بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفتی ہمارے کسی بھی عقائد پر بات کر سکتا ہے. انشاءاللہ علمی گفتگو ہوگی. ہاں، ثبوت اور دلیل کے ساتھ ہوگی. اور دیوبندی اپنے بزرگوں کے لیے جو تسلیم کرتے ہیں وہ انبیاء اکرام، اولیاء اکرام کے لیے تسلیم نہیں کرتے. یہ سب صرف کہاوت ہے، کسی نے گھڑ دیا ہے، سمجھے نا؟ جی کسی نے گھڑ دیا ہے، ایسی بات. گھر اپنی طرف سے گڑ دیا ہے، گڑ دیا ہے. ہاں، گھر نہیں کہتے اس کو کہتے ہیں گڑ دیا، اپنی طرف سے گڑ لیا. تو اس پہ جو ہے نا الزام ہے. الزام نہیں ہے حضرت، شاید آپ کو علم نہ ہو. اب اللہ بہتر جانے آپ کو علم ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم. مگر میں بھی 15 سال سے زیادہ دیوبندیوں میں رہ چکا ہوں، جماعتوں میں بھی گیا ہوں، تو مجھے پوری حقیقت جو ہے معلوم ہے دیوبندی جماعت کی. جیسے مان لیجئے یہ دیوبندی حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، حاضر و ناظر کا انکار کرتے ہیں، نور و بشر کا انکار کرتے ہیں، ہے نا، اختیار رسول کا انکار کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں. ٹھیک ہے حضرت؟ جب بچے یہ ساری کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ بھی ان چیزوں کا انکار کرنے لگتے ہیں. مگر سنی حنفی بریلوی کا عقیدہ قرآن اور حدیث سے ہے. قرآن و حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم عطا کیا. تو ہم سنی حنفی بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو غیب کا علم عطا کیا اور ہمارے نبی کو حاصل ہے. ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کائنات میں، سمجھے، تزویج کیا، یعنی چنا، یعنی حضور کے نور کو پیدا فرمایا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً نور ہیں بظاہر بشر میں،
बशरी लिबास में। जिस तरह के फरिश्ते भी हमारे नबी के नूर से पैदा हैं, फरिश्तों को नूरी मखलूक कहा जाता है, वो भी हमारे नबी के नूर से पैदा हैं, मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कई मर्तबा लिबास बशरियत में आए, लिबास बशरियत में तशरीफ लेकर आए, इंसानों की तरह आए, है ना हजरत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ इल्म जो है दिया गया था, गैब का इल्म, ताकि उसमें मौजिजा के तौर पे, बकिया सब इल्म नहीं दिया गया था। हुजूर अगर सब इल्म दिया जाता तो अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमाया कि 5 चीजों का इल्म हमने किसी इंसान को नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। कौन कौन सा? मौत कहाँ पे होगी, इंसान के पेट में क्या है, बारिश कब होगी, ये सब चीजें क्या है अल्लाह ताला ने खुद अपने पास रखा है। गैब का इल्म कुल्ली तौर पे नहीं दिया गया था। इसका इनकार है कि कुल्ली जो है गैब का इल्म नहीं है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। मैं आपकी बात नहीं समझ पाया सही से, वो कौन सी 5 चीजें हैं? आप तो बहुत चीज जानते हैं, तो आप इतना भी, ये तो बहुत आम चीज है। आप जरा बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी हजरत। मैं आपके लिए लिख के आराम से सब लिख के नहीं, के तो 5 चीजें हैं, कोई ज्यादा थोड़ी हैं। आप जो है ना 5 चीजों में से जैसे क्या क्या आपने क्या क्या बोला था, दोबारा से बता दीजिए हजरत। हेलो जी 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 हजरत, 5 चीजें वो क्या क्या? ये आपका नंबर है? हाँ हजरत, मेरा ही नंबर है। जैसे कौन कहाँ मरेगा, है ना, कयामत कब आएगी, औरत के पेट में क्या है ना, इन चीजों को हम आपके हिसाब से लिख के भेज देंगे। व्हाट्सएप चालू है ना इस पर? हजरत व्हाट्सएप चालू नहीं है। मतलब ये हमारे नबी को नहीं मालूम कि औरत के पेट में क्या है, लड़की या लड़का, यही कहना चाह रहे हैं ना हजरत? अब ये आम चीज है, तो आप क्या बताएं इसको, आप जान रहे होंगे, पढ़े हैं, मदरसे से हैं। जी जी जी, मगर यही मैं कहता हूँ कि वहाबी देवबंदी जो है वो हमारे नबी के लिए पता नहीं कितनी दुश्मनी रखते हैं, और पता नहीं, आपका तो नहीं पता कि आप भी रखते हैं क्या नहीं रखते हैं, या जो आपको पढ़ाया गया वो आप बता रहे हैं। तो मैं वही कह रहा था हजरत कि देवबंदी मदरसे में जो जब आप पढ़ाओ कभी, तो हुजूर की मोहब्बत उन बच्चों के दिलों में जरूर डालना, हमारे नबी की शान उनको जरूर बताना। होता क्या है कि देवबंदी मदरसे में जब पढ़ जाते हैं ना, तो जो वो पढ़ते हैं ना वही दूसरे वालों को सिखाते हैं, तो इस तरह एक लाइन बन जाती है, चैन बन जाती है, तो सब एक दूसरे को कुफ्र सिखाते हैं। और हमने नहीं देखा अपने अकाबरीन को, हम तो ये देखे कि नबी की मोहब्बत में चप्पल उतार के मदीने के शहर में घूमते हैं। देखिए खाली चप्पल उतारने से मुसलमान नहीं होता, या नबी के पीछे, या हमारे नबी का कहाँ पे पैर रखा है, जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है उन्हीं का ये अमल है। जी तो जी मुफ्ती साहब अमल को देख रहे हैं, मुफ्ती साहब को कौन क्या कह रहा है उसको नहीं देख रहे। मुफ्ती साहब, जैसे आपने कहा कि 5 चीजों का इल्म अल्लाह ताला के अलावा किसी और को नहीं, ठीक है, यही कहा ना आपने। मान लीजिए मिसाल के तौर पर मैं हूं, मेरा अकीदा यह है कि मेरे आका हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह आपने कहा कि कौन कहाँ मरेगा ये कोई नहीं जानता, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज का इल्म है कि फला शख्स फला जगह मरेगा। कुरान को ये किसी एक सहाबी, किसी एक वाक़िए को जो है आप पूरे पे फिट नहीं कर सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजिज़े के तौर पे बताया गया था कि लोगों की रग़बत और हक़ानियत समझ में आएगी। अब देखिए वो एक निशानी दिखाई गई थी, सुने तो चीजें को नहीं गलत बात है। अब जो है अच्छा चलिए सुनिए, गलत बात। अच्छा चलिए अगर हुजूर नहीं जानते तो हुजूर के नीचे वाले कोई जानता है, जैसे सहाबा इकराम? नहीं, उन लोगों को ताबईन तबे ताबईन किसी को अल्लाह ताला ने गैबी इल्म नहीं दिया है। आज का कोई आलिम, कोई मौलवी, कोई पीर फकीर? नहीं। अच्छा, तो जिसका ये अकीदा हो कि फला शख्स ये बता देता है
کہ یہ کب مرے گا، یا عورت کے پیٹ میں لڑکی یا لڑکا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا، اس کا وہ علم جان لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، کیا عقیدہ ہے؟ وہ انسان دائرے اسلام میں ہی رہے گا یا اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر مشرک ہو جائے گا؟ جی حضرت، آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. ہیلو ہیلو. جی حضرت مفتی صاحب، جسے میں نے کہا کہ مان لیجیے مثال کے طور سے میں ہی ہوں، ٹھیک ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ بھی جانتا ہے کہ کون کب مرے گا. میرا عقیدہ یہ بھی ہے کہ فلاں شخص جانتا ہے کہ کس عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، وہ بتا دیتا ہے، تو میرے اوپر شریعت کا کیا حکم لگے گا؟ اچھا، آپ کا جو نیٹ ورک ہے، جو نمبر ہے، جو صحیح نمبر ہے، وہ کون سا والا ہے جس پہ آپ سے صحیح سے بات ہو سکے؟ ہیلو. اصل میں جی ہیلو. جی 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 مفتی صاحب. وہ تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جی مفتی صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے کسی شخص کا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ فلاں شخص، فلاں انسان یہ جانتا ہے کہ کون کب مرے گا، کسی کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کی موت جو ہے وہ جب آئے گی، یا میری موت جو ہے وہ آج آئے گی، کل آئے گی، پرسوں آئے گی، 6 دن کے بعد آئے گی، 10 دن کے بعد آئے گی، سال بھر کے بعد آئے گی، 2 سال کے بعد آئے گی. کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ میں کب مرنے والا ہوں، آج مرنے والا ہوں، کل مرنے والا ہوں، پرسوں مرنے والا ہوں، تو اس کو اپنی موت کا علم ہے. ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص کیسا ہے؟ یا کسی شخص کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں شخص یہ بتا دیتا ہے، یہ جانتا ہے کہ کس عورت کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا، ایسا عقیدہ رکھنے والا دائرہ اسلام میں جو ہے وہ مسلمان ہی ہے شریعت کے نزدیک، یا پھر جو ہے وہ کافر مشرک ہے؟ دیکھیے، پیٹ میں بچہ کا تو کبھی آدمی دیکھ نہیں سکتا. ہاں نہیں دیکھ سکتا، یہ غیب ہے. یہ 5 چیزوں میں سے ہے. میں نے 5 چیزوں والی 2 باتیں بتائیں. اب 2 باتیں یہ ہیں کہ کوئی شخص یہ جانتا ہو کہ میں کب مروں گا، میرا وصال کب ہے، ٹھیک ہے، یا کس عورت کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا. کسی کے لیے یہ عقیدہ مان لینا، یہ عقیدہ رکھ لینا کہ فلاں شخص جو ہے وہ چھپی ہوئی چیز کا علم رکھتا ہے، غیب کا علم رکھتا ہے، اور یہ وہ غیب ہیں جو 5 چیزوں میں سے ہے. تو ایسا شخص شریعت کے دائرے میں کیا ہے، شریعت کے نزدیک؟ آپ کی ادھر سے آواز ہی نہیں آ رہی ہے مفتی صاحب. ہلو. جی مفتی صاحب، تھوڑا زور سے بول دیں. اگر کوئی جان رہا ہے کہ فلاں شخص کب مرے گا، ہاں، اس کو علم ہے، تو اللہ تعالی کی طرف سے اس کو کرامت مانا جائے گا. اگر مسلمان ہے، نیک آدمی ہے تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں. اگر دیکھیے حضرت، پہلے ایک بات سنیے، آپ کے یہاں کاٹ ہو رہی ہے. آپ نے کہا کہ کرامت مانی جائے گی، تو ہم بھی تو یہی مانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاص 5 علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہیں. ہمارا بھی تو یہی عقیدہ ہے حضرت. کسی ایک موقع پر کسی ایک خبر کو دے دینے سے کلی غیب کا علم نہیں ہو گیا نا. ہاں، تو دیوبند کے کلی کا انکار ہے، جز کا انکار نہیں. ایک منٹ میں یہاں سمجھا دوں اپنا عقیدہ. ہماری جماعت کا عقیدہ، میرے عالموں کا عقیدہ اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا علم حاصل ہے، نہ کہ کل علم جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. سنیے تو حضرت، سنیں تو مفتی صاحب ہیں آپ، سنیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی نہیں، عطائی ہے، اور کل نہیں، جتنا کہ اللہ تعالیٰ کو ہے اتنا نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا وہ ہمارے نبی کو حاصل ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے یہ ہمارے نبی جانتے ہیں.
नबी तो नबी, जानते, फिर वही बात, सबको नहीं जानते। अच्छा मगर देखिए, अच्छा नबी का दार अच्छा किसी मौके से दिखलाया गया, पर्दा हटा दिया गया। चलिए ठीक है, अच्छा एक मिनट, कभी कभार हटा दिया गया तो जो हर किसी को देख ले उसके नजदीक आपका क्या ईमान व अकीदा है कि वो काफिर है या मुशरिक? जैसे जो भी आया देख ही नहीं सकता, तो मुशरिक का क्या है, जी देख ही नहीं सकता। अच्छा मगर देवबंद के कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो भी तावीज लेने जाता उसको वो बता देते थे कि जा तुझे लड़की होगी या लड़का होगा। देवबंद के आलिमों में ये तासीर है। नहीं है, ढोंगी का कोई मजहब नहीं होता है। कोई कहीं भी किसी का नाम लेके, अभी जलालुद्दीन कासमी नाम का अहले हदीस है, देवबंद से पढ़ा है, अब वो कहीं पे भी जाके तकरीर कर रहा है देवबंद के खिलाफ, तो या देवबंद, तो लोग उसको जो है अहले हदीस जो है खूब बुलाते हैं कि ये जो है उसके खिलाफ बात करता है। नहीं तो वो तो बनी गया ना अहले हदीस, वो तो अहले हदीस बने गया, अब लक़ब उसका रह गया, तो लक़ब उसका रह गया जलालुद्दीन कासमी। तो ढोंगी पनी कर रहा है, कासमी लगा हुआ है, देवबंदी लगा हुआ है। तो अच्छा सुनिए, मगर मैं किसी ऐसे ढोंगी को नहीं बताऊंगा, मैं ऐसे ढोंगी को बताऊंगा जो आपका है, जो आपका मुस्नद ढोंगी होगा। क्या नाम है आप बताइए? आपने एक तो इल्जाम लगा दिया ढोंगी होगा, तो अब मुझे नाम लेने में भी हिचकिचाहट हो रही है। नाम है मौलाना अशरफ थानवी साहब। ऐसा है ही नहीं, आप गलत बोल। किताब उठाइए हिकायत औलिया, उस किताब में लिखा है अब्दुल्ला खान राजपूत की तारीफ करते हुए कि अब्दुल्ला खान राजपूत बहुत बड़े साहिब कश्फ थे, समझे हजरत? उनके कश्फ की तारीफ करते हुए बताया ये गैब है, जो बात चल रही है बच्चे की, तो ये जो पेट का बच्चा है ये गैब है या नहीं? आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जो 5 चीजें हैं अल्लाह ताला ने किसी को अता नहीं की, आपने हुजूर के लिए इनकार किया था, मगर आपसे अभी इंशाअल्लाह मैं आपकी जबान से उगलवाऊंगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कमाल है आप भी तस्लीम करोगे, हम तो मानते ही हैं, आपसे भी तस्लीम करवाऊंगा इंशाअल्लाह। आपने इनकार किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, मगर अब मैं यहाँ आपके बुजुर्गों के लिए जो बयान कर रहा हूँ उसको जरा आप सुने। अब्दुल्ला खान राजपूत, मैंने क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक इनकार किया है? आपने कहा कि 5 चीजों का इल्म अल्लाह ताला के अलावा किसी को नहीं, किसी को नहीं तो नबी को भी नहीं आपने शामिल किया उसमें। मैंने कहा कि चाहे कुल्ली नहीं, देखिए सुनिए बात कुल्ली, बात देखिए नहीं समझ पाए, कुल्ली मैं समझ रहा हूँ, समझ पा रहे, फर्क करने पहले फर्क करना तो सीखिए। देखिए मैंने कहा बहस न कीजिए, ये हजरत बहस नहीं कर रहा हूँ, आपकी हकीकत आपको दिखा रहा हूँ, आपको इल्म नहीं है। आपको मैंने क्या कहा कि कुल्ली तौर पे जो है किसी को इल्म नहीं दिया गया है, कभी कतार किसी मौके से अगर दिया जाए तो अच्छा, नबी अगर कभी कतार नबी तो एक आध बार हो जाएगा, कभी कतार, हाँ कभी कभार अगर दिया जाए। हजरत आप मुफ्ती साहब है ना? जी माशाअल्लाह, आप मुफ्ती साहब है तो मेरी बात को बगौर सुनेंगे और समझ भी जाएंगे। कभी कतार में ये आता है कि बाई चांस 1-2 बार का ये वाकया हो गया, हवा वक्त नहीं, यही है ना? हवा वक्त का इनकार आएगा ना, यानी हर वक्त का इनकार आएगा। जब तक इंसान जिंदा है और जिसको चाहे जिसको देख ले वो नहीं हो सकता। अच्छा एक मिनट, ये बताइए पेट का बच्चा गैब है या नहीं, और ये वो गैब में से है या नहीं जो खास 5 चीजें अल्लाह ताला के लिए है गैब? कौन कहाँ मरेगा, आप ही ने कहा कौन कहाँ मरेगा कोई नहीं जानता अल्लाह के अलावा, उसमें आपने रसूलुल्लाह को भी शामिल किया। आपने कहा कि कौन कहाँ मरेगा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा, औरत के पेट में क्या है, यही कहा ना आपने? आप बताइए, आपको गैब का इल्म जी? आप जब तक जिंदा रहे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही हजरत। हेलो जी जी जी, हाँ दोबारा बोलें, आपकी आवाज नहीं आई थी ठीक से। जब तक कि अच्छा नेटवर्क में पहुंच जाए ना हजरत। अभी ठंडी और कुहासे चढ़ाव है। अच्छा अच्छा तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए आपने इनकार किया कि हुजूर को इल्म गैब नहीं,
اور کل نہیں. دیکھیے کل تو ہم انکار مطلب سنیں تو حضرت انکار ہے حضرت تو کل کا تو ہم بھی انکار کرتے ہیں نا یار حضرت. بس آپ بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ کتنی اچھی بات ہے، آپ کل کا انکار کرتے تو آپ ہمارے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے الدولۃ المکیہ میں پورا عقیدہ بیان کیا اور کہ ہمارا عقیدہ یہ کافر نہیں کہتے کہ جب تک اس میں ایک حقانیت بھی ہے، ایک ذرہ برابر بھی ایمان کا جز پایا جاتا ہے. ایک بات بتاؤں مفتی صاحب، کافر نہیں. ایک بات بتاؤں مفتی صاحب جی، آپ کے مولانا یا آپ کی جماعت کے لوگ چاہے وہ عام انسان ہوں یا خواص ہوں، آپ کے عالم ہوں یا آپ کی جماعت کے چند لوگ پڑھے لکھے یا غیر پڑھے لکھے، ٹھیک ہے، ہمارے سنی حنفی بریلوی مسلمانوں کو ڈائریکٹ مشرک کہہ دیتے ہیں. کافر تو نہیں کہتے، مشرک کہتے ہیں. مگر یہ میرے آقا کی حدیث بھی ہے کہ سنے تو کہتے ہیں، سنے تو میرے آقا کی حدیث بھی ہے کہ ایک قوم ایسی بھی پیدا ہونے والی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو قرآن کو بہت اچھا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ان کی نمازیں تمہاری نمازوں سے زیادہ ہوں گی، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے ہے سمجھو گے، یعنی کمتر سمجھو گے. ان کے روزہ نماز کے سامنے اپنے روزہ نماز کو کمتر سمجھو گے. وہ قرآن بہت اچھا پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نہیں اترے گا. اور یہ بھی کہا کہ وہ اسلام کی چادر اوڑھ لیں گے مگر اسلام کی چادر کو پھر وہ پس پشت ڈال دیں گے اور اپنے بھائی پر تلوار، شرک کی تلوار کھینچیں گے، کہیں گے تو مشرک ہے. تو آپ اس میں نہیں پائے جا رہے ہیں. ہاں تو وہی تو کہہ رہا ہوں، آپ ہمارے اوپر جو شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پہلے تو لگاتا ہوں. آپ نہیں لگاتے، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، مطلب آپ کی جماعت کے لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، سنیں تو حضرت دیوبند کے اصول کے مطابق ہی ہم بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو فتویٰ نہیں لگاتے ہیں. اچھا ایک بات اور سنیں حضرت، نماز بھی ایک بات بتا دیں، ہم آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. دیکھیے آپ کے مولانا رشید، یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم بریلی والوں کو کافر نہیں کہتے اور ان کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے حضرت. یہ آپ نہیں، آپ کے جو بزرگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں. اور آپ کے بزرگ نے تو یہاں تک کہا کہ ایک بار اگر مجھے نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا. جب بتا دیجئے، جب آپ ہمارے علماء بتا رہے ہیں کہ نماز پڑھ سکتے ہیں تو کس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ تو وہ ہم کو مسلمان مانتے ہیں نا. دیکھیے مشرک کے پیچھے تھوڑی نماز پڑھ سکتے ہیں حضرت. آپ بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. میں نے اتنی بات کرنے کے لیے آپ کو ویسے ہی کال نہیں کیا، ویسے ہی میں نے کہا پوچھ لیا جائے کہاں سے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، مگر بات ادھر سے آئی. خیر، مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں علم غیب کے تعلق سے کہ علم غیب خاصہ خاص اللہ تعالیٰ کا ہے. اس لفظ کو کسی تعویل سے دوسرے پر اطلاق کرنا احیاء میں شرک سے خالی نہیں. کسی ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی ایک موقع پہ صحابہ نے، کسی ایک موقع پہ کسی ولی نے اگر کسی اسی غیب میں سے کوئی بتا رہے ہیں تو وہ اللہ کی جانب ہے، اور بزرگوں کو جو ملتا ہے وہ کرامت ہوتا ہے. ماشاءاللہ، مان لیا نا آپ نے حضرت. جو اللہ، بس یہی کہلوانا تھا مجھے. جو نبی کو ملتا ہے وہ معجزہ کے طور پہ ہوتا ہے. میں پہلے بھی بتا رہا ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ، کلی کسی کو نہیں ہے. ایک آنکھ موقع پہ دے کے اللہ تعالیٰ کی جانب لوگوں کو کھلوائے کے لیے. حضرت تو پھر انکار کس لیے ہوتا ہے؟ بس انکار کی آپ کا کہنا ہے کلی، تو نہیں، اس کا انکار ہے کہ جو نہیں کلی نہیں ہے. میں نے کہا حضرت طور پہ ہے. میں نے کہا کلی کا تو میں نے ابھی تک کہا ہی نہیں کہ ہمارے نبی کو اتنا علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ کو. اچھا کلی، ایک منٹ، کلی مثال کہاں سے مانی جائے گی؟ ہم کلی تو تبھی مانا جائے گا نا جب ہم یہ کہیں کہ ایک منٹ حضرت مفتی صاحب، دیکھیے کلی تبھی تو مانا جائے گا جب ہم یہ کہیں کہ جتنا علم اللہ تعالیٰ کو ہے اتنا ہی علم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے. اس میں سے ایک پوائنٹ اور اتریے، صاف کر لیجئے کہ بتائیے. لوگوں کو ذہن میں جو ہے کلی آتا ہی ہے نہیں. جب آپ جیسے کہیں گے کہ علم غیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا کسی انسان کو ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے. اچھا ایک منٹ ایک میری بات سنیں تو اس شک کو سنیں تو حضرت، اپنے آپ کو سنیں تو. ایک بندہ ناظرہ کیا ہوا ہے،
ٹھیک ہے، قرآن حافظ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ٹھیک، ہلو، اور اس کا جو استاد ہے وہ قرآن حافظ ہے، ٹھیک ہے، اس نے اس اپنے شاگرد کو بھی حافظ قرآن بنا دیا، ٹھیک ہے، جو قرآن اس کو حفظ تھا وہ اس کو بھی یاد کرایا، تو کیا اب وہ حافظ قرآن نہیں ہے جس کو یاد کرایا، دیکھیے جس کو حافظ بنا دیا؟ اللہ اور انسان میں ڈفرینٹ نہ کیجیے، یہ وہ دیکھیے پھر وہی بات، استاد اور شاگرد کی بات ملا کے آپ جو ہے خدا اور انسان میں برابری کروا رہے ہیں۔ میں کہاں برابری کروا رہا ہوں؟ ایک منٹ پہلے میری بات کو سنیے، میں نے برابری کہاں کروائی؟ برابری کروا دی آپ نے، ایک استاد کو آپ نے، اچھا آپ مولانا ہے کہ نہیں ہے؟ خدا بنا دیے۔ ایک منٹ، آپ مولانا ہے کہ نہیں ہے؟ بغیر مولانا کے مفتی کیسے بنے؟ ارے حضرت، اچھا بغیر مولانا کے مفتی؟ بغیر مولانا بنے مفتی نہیں بن سکتا کوئی۔ اچھا، مولانا کے معنی کیا ہے؟ مولانا کے معنی آپ کو نہیں معلوم؟ نہیں، آپ بتا دیجئے، مجھے نہیں معلوم۔ مولانا کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا۔ پورا ترجمہ بتائیے اس کا، اور بھی کچھ معنی ہے؟ اور کیا معنی ہے بتائیے؟ عالم کے معنی ہے جاننے والا، مولانا کا معنی کیا ہے؟ میں نے مولانا پوچھا ہے، عالم کے معنی ہے جاننے والا، مولانا کے معنی کیا ہے؟ ہمارا ولی۔ ہلو، اب خواہ مخواہ بحث کرتے ہیں حضرت، میں وہی بتانے والا ہوں ابھی آپ کو انشاءاللہ۔ آپ نے کہا ولی اور مددگار بھی ہے، ولی بھی ہے مددگار بھی ہے یا نہیں بتائیے؟ ہے یا نہیں؟ ہلو مفتی صاحب۔ ہلو جی، مولانا کا معنی مددگار بھی ہے، ولی بھی ہے، اللہ تعالیٰ بھی مولانا ہے، آپ بھی مولانا ہیں، تو یہاں تو دونوں برابری ہو گئی، اللہ تعالیٰ بھی حافظ ہے اور آپ بھی حافظ ہو سکتے ہیں، مفتی تو ہی ہیں، پتہ نہیں حافظ ہیں یا نہیں، مگر بہت سارے حافظ ہوتے ہیں نا، اللہ بھی حافظ ہے، آپ بھی حافظ ہیں، یا آپ کی جماعت کا دوسرا بندہ حافظ ہے، تو کیا برابری ہو گئی؟ کبھی برابری نہیں ہو سکتی۔ تو پھر ہم بھی تو وہی سمجھانا چاہ رہے ہیں حضرت، آپ سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تم اپنے مدرسے کے بچوں کو سکھانا۔ یہ دیکھیے، علم غیب کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا ہے کیا کہ وہ اس کا علم سب کو نہیں ہے، تو جیسے آپ کہیں گے علم غیب سب فلاں کو ہے۔ اچھا ایک منٹ، سب سے مراد آپ کی کیا ہے؟ سب سے مراد آپ کی کیا ہے مفتی صاحب، مفتی انس صاحب؟ کسی کو سب کا مراد یا کسی انسان کو نہیں ہے، سب مطلب سب سے مراد میں جاننا چاہتا ہوں، سب سے مراد انبیاء بھی ہیں یا پھر عام آدمی ہیں؟ انبیاء، جی انبیاء بھی شامل ہیں اس میں؟ جی مفتی انس صاحب۔ ہیلو، مفتی صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ ہلو، جی ہاں مفتی صاحب آواز آئی اب تمہاری۔ جی فرمائیں۔ ہلو، جی آواز آ رہی ہے اب، میری آواز جا رہی ہے ادھر؟ ہلو، جی جی مفتی صاحب فرمائیے۔ حافظ اور غیر حافظ کو انسان میں ہی حافظ ہے نا، انسان حافظ ہے، اور اس میں ایک لمٹ بنایا گیا ہے۔ پہلے اصول تھا، پہلے حافظ اس کو کہتے تھے جو 5 لاکھ احادیث، 1 لاکھ سے اوپر احادیث کسی کو یاد ہو سند کے ساتھ، تب جا کے اس کو حافظ کہا جاتا تھا۔ ارے حضرت وہ تو حافظ الاحادیث کہلائے گا، میں حافظ قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ وہی چیز جو ہے نا، وہ تو صرف اللہ کے آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی حضرت۔
हेलो جی 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 فرمائیں. اللہ کے میں پاس دیکھیے بات کچھ نہیں ہے ہاں اور نا کا مطلب جھگڑا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عطا سے علم غیب حاصل ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس میں کل اور بعض کی پچڑی لگا دیتے ہو حضرت. بس جو آپ کو سکھایا گیا وہی آپ دوسروں کو سکھاتے ہو, بس بات کچھ نہیں ہے, چھوٹی سی ایک بات ہے ہاں اور نا کی. ہم اقرار کرتے ہیں ہمیں قرآن نے سکھایا ہے, بتایا ہے, ہمارے دل میں قرآن ہے, قرآن کا ترجمہ ہمارے سینے میں اترتا ہے, ہمارے حلق سے نیچے اترتا ہے. مگر دیوبندی حضرات جو ہوتے ہیں وہ قرآن پڑھتے تو ہیں مگر قرآن ان کے حلق سے نہیں اترتا. سمجھے حضرت؟ جو قرآن کی مراد ہے, جو قرآن کی حقیقت ہے, وہ حقیقت جو ہے دیوبندیوں کے سینے مطلب دل میں نہیں جاتی, دیوبندیوں کے حلق سے نیچے نہیں اترتی. آپ تو دیکھ رہے ہیں, آپ تو دیکھتے ہیں, شاید آپ کو کشف ہوتا ہوگا. پھر وہی بات میں دیکھ رہا ہوں نا, سارے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, سنیں گے ہیں آپ. نہیں جو ہم کوئی تو نہیں دیکھ رہا, یہ چیز دیکھنے والی چیزیں نہیں ہے. یہ تو دیکھیے دیکھ رہا ہے ایک بات اور بتا دوں, دیکھیے اللہ کا ولی ہوگا. دیوبندی حضرات جو ہے قرآن پاک پڑھتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں, بات چیت تو کرتے ہیں مگر سمجھتے نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ بھی نہیں سمجھتے. ہاں میں تو الحمدللہ سمجھ بھی رہا ہوں, سن بھی رہا ہوں, اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ تو مفتی صاحب ہیں, آپ نیک ہیں, کشف ہوتا ہے آپ کو. میں نیک نہیں ہوں, بڑا گناہگار, بڑا سیاہکار آدمی ہوں. ہاں تو دوسرے کے بارے میں نہ کہیے کہ کون کو اتر رہا ہے نہیں اتر رہا ہے, پھر اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی. آپ پکڑ نہیں ہوگی انشاءاللہ. آپ کو اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ کون کیا تھا, پوچھا جائے گا, پوچھا جائے گا. وہ بستی کے تعلق سے جانتے ہو آپ کہ اس بستی میں جو اللہ کے ولی رہتے تھے وہ خود تو عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی, مگر وہاں کے لوگوں کو نہیں بتاتے تھے, سمجھاتے نہیں تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں بستی جو ہے الٹ ہو جاتی. سنو تو انگلی کرنے بارے میں, انگلی کرنے کے بارے میں منع ہے نا. سنے نا, تو وہ سمجھاتے تو انگلی ہوتی نا. اللہ کے ولی جو خود اپنی عبادت کرتے تھے وہ انہیں سمجھاتے تو اس کو انگلی ہی کہتے ہیں نا آپ کے نزدیک. سمجھاتے تو ان کو برا لگتا. ارے حضرت میں کہاں ٹو میں رہ رہا ہوں, میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اپنے مدرسے کے طالب علم کو سکھاؤ, کیونکہ دیوبندیوں کے مدرسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت نکال دی جاتی ہے سینوں سے, جو باقی بچی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی. بغیر عظمت کے کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو تھانوی جی مسلمان نہیں ہیں, اس دنیا سے جو ہے خارج اسلام گئے. وہ تو اللہ کے پیارے ہو گئے جتنے, اس کے بارے میں آپ انگلی اٹھا کے اپنے اوپر اللہ کے. دیکھیے حقیقت کو بیان کرنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, یہ ان کی حقیقت ہے, الزام نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے, آپ نہیں سمجھ پا رہے. ایک منٹ سمجھ کو دو, ایک منٹ. آپ کو علم غیب ہے؟ نہیں, ہم کو نہیں ہے. مگر تھانوی جی نے مانا ہے تمہارے اور میرے لیے, دونوں کے لیے. مانا یہ ہے کہ بھائی کسی کو اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے, ابھی بھی ہم کو بھی دے سکتا, ہمارے پاس ابھی نہیں. اچھا یہ بتائیے, نہیں دیا علم. اچھا ایک منٹ, یہ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم غیب ہے نا؟ دیا گیا تھا. اچھا دیا گیا تھا, اب ہے نہیں؟ اب نہیں ہے. اب نہیں ہے, اب نہیں. کون سی آیت قرآن پاک کی ذرا ایک آیت پڑھ کے بتاؤ کہ جو علم غیب حضور کو دیا گیا تھا وہ لے لیا واپس. آپ تو بہت پڑھے ہیں ماشاء اللہ, تو آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. ارے مفتی صاحب بات آپ سے ہو رہی ہے نا, آپ نے کہا ہے نا کہ اب نہیں ہے, تو اب اگر نہیں ہے تو آپ تھوڑی سی دلیل پیش کر دیجئے قرآن کی یا حدیث کی. ایک آیت پیش کر دیجئے یا کوئی حدیث پڑھ دیجئے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ جو علم مجھے دیا گیا تھا وہ واپس لے لیا, یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ جو علم غیب میں نے اپنے نبی کو عطا کیا تھا وہ میں نے واپس لے لیا. ایک آیت پڑھیے. آپ کی آواز نہیں آ رہی مفتی صاحب. ہیلو, جی ہاں بولیے, آپ کی آواز آ گئی. جی مفتی صاحب کوئی ایک آیت پڑھیے کہ جو علم غیب حضور کو دیا گیا تھا وہ واپس لے لیا ہے, اب نہیں ہے حضور کو علم غیب. ہیلو. اچھا یہ بتائیے, آپ کا میں اسی بات سے آپ کا رد کرتا ہوں
कैसे हुआ? आपको रद्द करने का इख्तियार है, करते रहिए, आपका इल्म बहुत नहीं हजरत, बढ़ा हुआ नहीं। है। अच्छा एक मिनट, आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन मानते हो कि नहीं? जो इल्म था, जो इल्म है, वो उतना ही इल्म रहेगा। अभी तो आप मना कर रहे थे ना कि अब नहीं है हजरत मुफ्ती साहब। अब नहीं का मतलब ये है कि अब वो नहीं कुछ देख सकते, अब वो दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद। अच्छा, अब नहीं देख सकते को हेलो, अब नहीं देख सकते, अब नहीं कहीं आ जा सकते। हेलो मुफ्ती साहब जी, अब हमारे नबी कहीं आ जा नहीं सकते, अब कहीं कुछ नहीं देख सकते, अब किसी की मदद नहीं कर सकते है ना? अब ख्वाबों में आ सकते हैं, अब ख्वाबों में आ सकते हैं मगर हकीकतन नहीं आ जा सकते कहीं। नहीं। एक दलील पेश कर दीजिए। आपको दलीलें चाहिए, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप जी। कश्फ वाले आदमी हैं, नेक आदमी वाली। अच्छा चलिए, आप दलील पेश नहीं कर सकते मगर मैं पेश कर सकता हूँ। आप कीजिए मत, आप किसी की टो में हजरत सुने ना, आप मुफ्ती साहब बात गलत होती है। मुफ्ती साहब बस प्यार से अगर सुनेंगे तो थोड़ा सारा हवाला है, बस आपके घर से मैं आपकी किताब से हवाला बता रहा हूँ। ये हवाला भी मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की किताब से बता रहा हूँ। किताब का नाम है हिकायत औलिया। मदरसा दारुल देवबंद में झगड़ा हो गया और मौलवी कासिम नानोतवी उस झगड़े को मिटाने के लिए खुद कब्र को चीर फाड़कर मदरसा दारुल देवबंद पहुंच गए और मौलाना रफीउद्दीन साहब के हुजरे में गए, ठीक है, और कहा कि मौलाना रफीउद्दीन, ये जो झगड़ा हो रहा है ना, तुम किसी साइड मत जाना, समझे? कब्र चीर फाड़ के पहुंच गए। मैं कह रहा हूँ ना, मतलब कब्र से निकलकर मदरसा दारुल देवबंद पहुंचे वो, और मिसले जिंदा के थानवी जी के दादा भी मिसले जिंदा के मिठाई लेकर अपने घर पहुंचे। और बड़ी दी से बात गड़ी हुई नहीं है, तुम्हारी किताबों से है यार। अच्छा एक मिनट मुफ्ती साहब, एक शर्त मानेंगे मेरी? जी फरमाइए। अगर मेरा ये हवाला आपने गलत साबित कर दिया, अब तक जितनी भी बातें हुई हैं उनमें से एक भी अगर हवाला आपने गलत साबित कर दिया तो बीच चौराहे पे खड़ा करके मुझे बीच में से चीर देना या मेरी गर्दन कलम कर देना। ये किसी को एक थप्पड़ मारना पाप है। अरे मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दूंगा, आपको कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। 500 के या 1000 के स्टाम्प पेपर पे आप मुझसे सरकारी स्टाम्प पेपर पे पहले मुझसे लिखवा लें, समझ गए हजरत? न कहने से। अच्छा एक मिनट, देखिए ये तो आपकी किस्मत है कि आप तौबा करें या ना करें, मगर मैं अपनी पुख्ता दलील के साथ एक बात आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। एक ठोस मजबूत ईमान के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर मैं गलत साबित हुआ, जो मैंने आपको हवाले दिए हैं, अगर ये हवाले आपकी किताबों में मौजूद नहीं हुए, तुमने कहा कि गड़े हैं, अगर वाकई मैंने ये गड़े हैं और आपकी किताबों में मौजूद नहीं है तो 1 लाख रुपए एक हवाले का ले लीजिए चलिए, और अगर ये है तो सच्चे दिल से तौबा कर लीजिए या मुझे कत्ल कर दीजिए। नहीं आपका 1 लाख रुपए दूंगा, सुनिए 1 लाख रुपए भी दूंगा और बीच चौराहे पे खड़ा, सुने तो पूरी किताब को पढ़ के सब पढ़ा है, समझ के सब पढ़ा है। आपने नहीं पढ़ा, आपको पढ़ने की जरूरत है जी। एक हवाला गलत साबित करने वाले को, चूंकि हम इल्जाम नहीं लगाते इसलिए नहीं पढ़ते हैं यार, हकीकत बताना कौन सा इल्जाम है? कल भी एक मुफ्ती साहब आए थे, वो भी जो है अपना पीछा छुड़ा के भागे। नहीं हम वो पीछा काहे छुड़ाएंगे? जो आपकी बात गलत है तो गलत क्यों है, कहाँ से गलत है हजरत? मैं वही तो जानना चाहता हूँ। ऐसे आप कह दो कि गलत है तो ऐसे आपके खाली कहने से गलत थोड़ी मान लूंगा मैं। कौन सी किताब बोले? हिकायत औलिया का नाम लिया है, मौलवी कासिम नानोतवी। सफा नंबर कितने पे? सफा नंबर भी बताना पड़ेगा? जब आप नहीं है तो सब चीज अच्छा होगा ना इल्म। ठीक है 1 मिनट, हवाला भी दिए देता हूँ आपको। सब चीज रखे हुए हैं, बताइए। हाँ बिल्कुल रखा हुआ हूँ, इंशाअल्लाह मैं हवाला निकाल के दिखाई देता हूँ आपको। चलिए किताब भी मिल गई जल्दी से, वरना पता नहीं टाइम लगता कि नहीं लगता, क्या होता। उसका मुसन्निफ कौन है? मौलवी अशरफ अली थानवी। किताब का नाम हिकायत औलिया। मौलवी लिखा हुआ है यार, मैं कह रहा हूँ ना, उसमें हकीमुल उम्मत लिखा है, मगर हकीमुल उम्मत नहीं है तो मरीजुल मिल्लत हैं, और वो भी कुफ्र के मरीज।
اللہ ہی صحیح سمجھ عطا فرمائے. ان کو کفر کے اوپر مرے ہوئے کو آپ جو ہے کافر کہہ رہے ہیں. تو مرا ہوا تو کافر ہے، اسی لیے تو مرا ہے یار حضرت. مرا تو آپ مر جائیں اور احمد رضا صاحب مر گئے تو وہ بھی کافر ہے. وہ تو زندہ ہیں، وہ تو مرے نہیں، انتقال کیا ہے انہوں نے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے منتقل کی ہے. کس بنیاد پہ؟ بندہ مومن، کس بنیاد مومن ہے، اللہ کے ولی ہیں، عاشق رسول ہیں. اللہ کے ولی کیسے دیکھیے آپ کے تھانوی جی مر گئے، نانوتوی جی مر گئے، اور یہ مر کر مٹی میں بھی مل گئے، مگر ہمارے اعلیٰ حضرت زندہ ہیں. تم بھی تھانوی کی قبر کھودو اور دیکھو جا کے وہاں کیا جلوہ ہے. اور ہمارے کتنے بزرگوں کا آپ نے دیکھ لیا ہوگا جلوہ، ہے نا، ان کا کفن تک بھی میلا نہیں ہوا. اور ہماری جماعت کے عام انسانوں کا بھی ایسا ہوا ہے کہ قبرستان میں قبر کھل گئی ہے مگر کفن تک میلا نہیں ہوا. کون بزرگ ہیں آپ کے؟ کئی سارے ایسے بزرگوں کا واقعہ ہے. نہیں، یہ جو ہے یہی 100 سال کے اندر میں آپ اپنے بزرگ کا بتائیے. 100 سال سے پہلے کوئی بھی آپ کا بزرگ نہیں ہے، سب کا بزرگ ہے. 100 سال سے پہلے کوئی بھی بزرگ نہیں ہے؟ ارے حضور غوث اعظم ہمارے بزرگ ہیں، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ ہیں، صابر پاک کلیر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ ہیں. سمجھے، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ہمارے بزرگ ہیں، سمجھے، مگر آپ کا کوئی بزرگ نہیں. ان اللہ کے ولیوں سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. خیر کوئی بات نہیں، اس طرف بات کو نہ دوڑائیں. میں آپ کو وہ کیا بول رہا ہوں، آپ 100 سال کے اندر میں کوئی بزرگ آپ کا ہو اور وہ بتائیے ویسا واقعہ. باقی اس سے پہلے کے واقعہ نہ بتائیے. سنے وہ ادھر بات کو نہ گھمائیں. میں قبر کا مردہ پہنچائی دیتا ہوں پہلے وہاں. جی دیکھیے حضرت، دیکھیے حکایت نمبر ہے 247، سمجھے جناب. کتاب کا نام ہے حکایات اولیاء حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، کتب خانہ نعیمیہ دیوبند. ٹھیک ہے، اوپر کا ٹائٹل میں نے اس لیے بتا دیا کہ آپ نے نام پوچھا اور صفحہ پوچھا. صفحہ بھی بتا دیا 261. ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 261، حکایت نمبر 247. حضرت ام محترم مولانا حبیب الرحمان صاحب مرحوم نے فرمایا کہ مولوی احمد حسن صاحب امروہی اور مولوی فخر الحسن صاحب گنگوہی، ٹھیک ہے، ان دونوں میں سمجھ لیے اچھا دوستی تھی، اچھی مطلب دلچسپی تھی. خیر کوئی بات نہیں ہے، جو بھی ان کی دوستی تھی. اور اس نے بعض حالات کی بنا پر ایک مخاصمہ اور متازہ مطلب جھگڑا ایک پیدا ہو گیا، متنازع جھگڑا ہو گیا آپس میں، کچھ نفرت سی پیدا ہو گئی. خیر کوئی بات نہیں. یہی اس صورت میں جو ہے کچھ لمبا ایک طول اختیار کر لیا، جھگڑا لمبا ہو گیا، ناراضگی زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے، اور مولانا محمود حسن صاحب گنگوہی اصل جھگڑے میں نہ، آپ اپنی طرف سے کچھ بھی نہ بولیے. چلیے ٹھیک ہے، اصل جھگڑے میں، ہاں سنیے، اصل جھگڑے میں نہ شریک تھے نہ انہیں اس قسم کے امور سے دلچسپی تھی، مگر صورتحال ایسی پیش آئی کہ مولانا بھی بجائے کسی غیر جانبدار رہنے کے کسی ایک جانب جھک گئے اور یہ واقعہ کچھ طول پکڑ گیا. اسی دوران میں ایک دن علی الصبح یعنی بعد نماز فجر مولانا رفیع الدین صاحب نے مولانا محمود حسن کو اپنے حجرے میں بلایا. ٹھیک ہے، جو دارالعلوم دیوبند میں ہے. مولانا حاضر ہوئے اور بند حجرے کے کواڑ کھول کر اندر داخل ہوئے. موسم سخت سردی کا تھا، جس طرح کے آج آپ کے ساتھ موسم سخت سردی کا ہے اور آپ کمرے میں اندر ہیں. کتاب میں یہ لکھا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہی میں ہیر پھیر ہوتا ہے. پھر وہی بات میں سمجھا رہا ہوں، تو الگ سے سمجھایا نا میں نے، آپ کا نام لیا ہے. خیر کوئی بات نہیں، سمجھائیے. مولانا نے لبادہ تھا، مولانا نے لبادہ دکھایا تو دیکھا تو تر تھا، یعنی بھیگا ہوا تھا اور خوب بھیگ رہا تھا. فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی یہ ہے میرا اصل ٹاپک. ٹھیک ہے، ابھی مولانا نانوتوی، ٹھیک ہے، جذب انصری کے ساتھ تشریف لائے، میرے پاس آئے. ٹھیک ہے، جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تر بتر ہو گیا
اور یہ فرمایا کہ محمود حسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، بس میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے۔ مولانا محمود حسن صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں اس قصبہ میں قصبہ میں لکھا ہے یار، یہ قصہ ہوتا ہے، یہاں با کیا نقطہ لگا دیا، خیر میں اس قصہ میں کچھ نہ بولوں گا، یہاں بات پوری ہو گئی۔ اب حاشیہ سنیے، حاشیہ بڑا جو ہے ایک جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ حاشیہ میں لکھتے ہیں یہ واقعہ روح کا تمثل تھا اور اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ جذب مثالی تھا مگر مشابہ جذب عنصری کے، دوسری صورت یہ کہ روح نے خود عناصر میں تصرف کر کے جذب عنصری تیار کر لیا ہو مگر وقت گزر جانے پر، سمجھے بھائی، وقت گزر جانے پر پھر اس مرکب کو تحصیل کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب؟ ہلو مفتی صاحب بتا رہے ہیں کہ جذب مثالی تھا، سمجھے، مشابہ جذب عنصری کے، بتا رہے ہیں کہ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، انہوں نے جو یہاں مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب، وہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب کے لیے یہ ساری چیزیں مانی، ٹھیک ہے، میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ دیوبندی حضرات اپنے بزرگوں کے لیے ہر ایک چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ نبی اب نہیں آ جا سکتے، نہیں کچھ کر سکتے، نہیں دیکھ سکتے۔ مولوی قاسم نانوتوی کو یہ کس نے بتایا قبر میں جا کے کہ مولوی دارالعلوم دیوبند میں جھگڑا ہو گیا ہے؟ یہ تو غیب کی بات ہے۔ بتائیے حضرت کہ اگر ان کو اگر ہمارے نبی نہیں جان سکتے تو مولوی قاسم نانوتوی کو کیسے خبر ہوئی، کیسے علم ہوا، کس نے بتایا قبر میں؟ مفتی صاحب بتایا جا رہا ہے نا، خود تو نہیں جان رہے نا، تو کس نے بتایا؟ میں وہی تو پوچھ رہا ہوں۔ اللہ قبر میں فرشتوں کے ذریعے بتاتے ہیں کسی کو۔ اچھا، تمہارے مولوی قاسم نانوتوی کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بتا دے کہ جاؤ دارالعلوم دیوبند میں جھگڑا ہو گیا، کہہ دو مولوی قاسم نانوتوی کو، وہ جھگڑا مٹا کے آئے گا، ہے نا؟ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو جو خود رحمت للعالمین ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا ہو ساری کائنات کے لیے، تو کیا وہ ساری کائنات کا عالم، وہ ساری کائنات کا رحمت للعالمین، ساری کائنات پہ جو ہے رحمت کرنے والا، کیا اس کو غیب کا علم نہیں ہوگا؟ اب ارے میں نے کہا تھا نا میں آپ کا رد کروں گا انشاءاللہ اس بات کا۔ تو دیکھیے رحمت للعالمین ہونے کے لیے سنیے نا، کسی سے سہارا نہیں لینا، غیب کا سنیے، یہ چال پھیر پچری بلغانا بند کرو مفتی صاحب، مفتی انس صاحب، ٹھیک ہے؟ میں جانتا ہوں اچھی طریقے سے، خنجر اٹھے گا نہ تلوار، تم سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، 15 سال سے زیادہ میں دیوبندیوں میں رہا ہوں اور دیوبندیوں کے اندر کی غلاظت اچھی طریقے سے نکلوانا جانتا ہوں۔ اچھا سمجھیے جی، ایک بات سمجھ لیجیے، سمجھا دیجیے۔ علم غیب اس کو کہتے ہیں جو بذات خود معلوم ہو، دوسرے کا سہارا، دوسرے کا پاور نہ لگے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی ولی اور نیک آدمی ہو، اس کے پاس قبر کے اندر میں بات پہنچائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے پہنچاتا ہے کہ آپ کے فلاں امتی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ تو یہ علم غیب نہیں ہوا، اس کو پہنچایا جا رہا ہے کسی کے ذریعے۔ اب آپ اس بات کو سمجھے نہ سمجھے، اپنے گھر پہ رہیے، کسی کی ٹو میں، کسی کے برائی میں نہ رہیے، آپ اپنا اعمال دیکھیے کہ کہاں تک آپ کیا کر رہے ہیں۔ چلیے، مولانا اشرف علی تھانوی کے پیرو مرشد کے تعلق سے آج سن لیجیے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے امداد المشتاق، لکھتے ہیں اشرف علی تھانوی کے پیرو مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں کہ انبیاء اولیاء کو علم غیب ہوتا ہے۔ اٹھائیے کتاب امداد المشتاق۔ آپ کسی چیز کو جو ہے سمجھ نہیں پا رہے ہیں، جب ارے تم نہیں سمجھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، ان دیوبندیوں، نجدیوں، وہابیوں کا اوریجنل عقیدہ بے نقاب چہرہ
ان کی حقانیت کو سمجھنے کے لیے، ان کی حقیقت کو جاننے کے لیے نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی سبسکرائب کرائیں تاکہ ان نجدیوں کا بے نقاب چہرہ آپ حضرات کے سامنے آئے۔ دیکھ رہے ہیں آپ حضرات، پہلے کچھ کہتا ہے بعد میں کچھ کہتا ہے۔ یہ لوگ جب گھر جاتے ہیں تو اپنی ہی بات کو اپنے منہ پر مارتے ہیں، اپنا ہی تماچا اپنے منہ پر زبردست طریقے سے مارتے ہیں۔ ان دیوبندیوں کی دوگلی پالیسی کو سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے، جاننے کے لیے، انہی کے منہ سے انہی کی پوری حقیقت سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں، کمنٹ اور لائک بھی ضرور کیا کریں تاکہ حوصلہ افزائی ہو اور کام کرنے میں اور لطف آئے، مزہ آئے، تاکہ پتہ چلے کہ ہاں گفتگو کو ہمارے بھائی دوست سن رہے ہیں۔ کمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے جو اظہار ہیں، جو آپ کے دل کی بات ہے وہ ہم تک پہنچے گی، کیونکہ یہ بد مذہب، بدعقیدے، دشمن رسول ہیں، غدار رسول ہیں، تو ان کی کفریات واضح ہونا ضروری ہے، ان کی بدعقیدیت کا اظہار ہونا بہت ضروری ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ ان نجدیوں کا بے نقاب چہرہ عوام کو دکھایا جائے اور انہی کے منہ سے ان کی بات کو اگلوایا جائے۔ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو سلامت رکھے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔